بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی جو آج کی تقریر تھی یہ ایسے ہی نہیں کی گئی، اس کا ایک بہت بڑا مقصد تھا۔ یہ بڑی ویل پلانڈ تقریر تھی۔ ویسے تو اس تقریر کا ایک حصہ سننے والا تھا جو معیشت پر بات کی گئی، جو ملک کو درپیش مسائل پر بات کی گئی، اور خاص طور پر جن حالات میں عمران خان کو یہ ملک ملا تھا۔ یہ ملک ایک پلان کے تحت دیوالیہ ہونے والا تھا اور کن مشکلات اور محنتوں کے ذریعے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے الیکشن ریفارمز پر بات کی کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو آپ الیکشن ریفارمز میں انٹرسٹ کیوں نہیں لے رہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ دھاندلی کرنے کیوں نہیں دی گئی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس تقریر کا ہر پارٹ سننے والا تھا، لیکن ہم ان سب پر بات نہیں کریں گے۔ ہم عمران خان کی اس دھاڑ کی بات کریں گے، اس للکار کی بات کریں گے جو انہوں نے امریکہ کو، جو انہوں نے بھارت کو اور تمام عالمی طاقتوں کو دی، اور اس کا ایک مقصد تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ عمران خان، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری خفیہ ایجنسیاں یہ بات جانتی ہیں کہ امریکہ نے اب افغانستان سے نکلنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ پاکستان کو پھر ایک بار نشانہ بنانا ہے، پاکستان کو بدنام کیا جائے گا، اپنی شکست کا صحرا پاکستان پر سجایا جائے گا اور پاکستان پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ لیکن الحمدللہ اب ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جس کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے، اور اس نے گونجنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے کالے کرتوتوں کو، پاکستان کے سیاہ ماضی کو، پاکستان کے سیاہ چہروں کو، سب کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ابھی آغاز ہے۔ یہ آواز عمران خان نے ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر اٹھانی ہے، اور پاکستان پر جو کالا ٹیکا لگایا گیا تھا بدنامی کا، وہ اب الحمدللہ پاکستان کے ماتھے سے اتر کر امریکہ کے چہرے پر لگے گا، اور پاکستان کے ان لوگوں پر لگے گا جو امریکہ کے ساتھ مل کر اپنے ملک سے غداری کرتے رہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو مودی جی کے لیے بھی ایک خاص پیغام سننے کو ملے گا۔ ویسے تو یہ 1.5 گھنٹے کی تقریر ہے، لیکن ہم نے اس کو شارٹ کیا ہے تاکہ آپ بور بھی نہ ہو، اور وہ انفارمیشن جو آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے وہ بھی آپ کو مل جائے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ فیصلہ یہ کیا گیا کہ نہیں جی، امریکہ بڑا ناراض ہے۔ لفظ استعمال کیا گیا جو اس میٹنگ میں ہوں گے کہ وونڈڈ بیئر ہے، کس طرف بھی ہاتھ مار دے گا، ہمیں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہم نے کیا اس کے بعد، کوئی قوم کسی اور کی جنگ میں شرکت کر کے 70,000 اپنے لوگوں کی قربانی دیتی ہے، 150 ارب ڈالر اپنے ملک سے، اس سے بھی زیادہ گیا ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی رہی، انویسٹر نے کہا نا پاکستان، یہاں تو ملک کو انہوں نے کہہ دیا دا موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ۔ تو ہم نے جو وہ کہتے رہے ہم کرتے گئے۔ ایک ٹامی فرینکس ان کا کوئی جنرل تھا، اس کی کتاب میں نے اس میں ایک سینٹنس پڑھا، اس نے کہا کہ وی نیو مشرف واز ونربل سو وی کیپٹ پشنگ ہم۔ وہ جو وہ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگ اپنے وہاں پکڑا دیے، ان کو پکڑ کے گوانٹانامو میں بھجوا دیے۔ اپنی کتاب میں لکھا مشرف نے کہ میں نے پیسے دے کے لوگوں کو بھجوایا۔ کس قانون کے تحت؟ یعنی جو اپنے لوگوں کی، اپنی قوم کی، اپنے لوگوں کی، اگر وہ حکومت ہی ان کی حفاظت نہیں کرتی تو اور کس نے ان کی حفاظت کرنا ہے؟ پکڑا دیا جناب امریکہ کو، گوانٹانامو میں پہنچا دیا۔ آدھا ہمارا قبائلی علاقے کے لوگوں نے نقل مکانی کی، وہ قبائلی علاقہ ابھی تک کہیں ریکور نہیں کیا۔ میری طرح کا آدمی جو کہتا گیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان بنا دیا۔ یعنی وہ میں جب کہتا تھا افغانستان میں کوئی ملٹری سلوشن نہیں، جناب یہ پرو طالبان ہے۔ وہ جو پیریڈ تھا، اسد قیصر صاحب، اسپیکر صاحب، ہماری تاریخ کا سب سے، میں اگر مجھے سے کوئی پوچھے، سب سے سیاہ وقت تھا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے۔ امریکہ ہمارا دوست ہے؟ کبھی یہ سنا ہے کہ آپ کا دوست اپنے ملک میں بمباری کر رہا ہو؟ کہ دنیا میں یہ سنا ہے کہ آپ کے ملک میں ڈرون اٹیکس کر رہے ہو؟ آپ کا اعلان ہے۔ اچھا، وہ جو لوگ مرتے تھے، جن کے بیوی بچے مرتے تھے جب بم پھٹتا تھا،
وہ جا کے وہ بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ پاکستانی فوج اور پاکستان سے، دونوں طرف پاکستانی مار رہے ہیں۔ میں نے جب پوچھا کہ یہ آپ جب اٹھاتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اجازت دی ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نہیں ان کے پیچھے جا رہا، لہذا ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمارا 30 سال سے بیٹھا ہوا ہے لندن کے اندر ایک دہشت گرد، اس کو ڈرون ماریں گے تو کیا وہ اجازت دے دیں گے ہمیں؟ اب سوچیں اگر انگلینڈ میں ہم ڈرون اٹیک کر دیں اس کے اوپر تو کیا اجازت دیں گے وہ ہمیں؟ تو اگر وہ نہیں اجازت دیں گے، اگر وہ اجازت نہیں دیں گے تو ہم نے کیوں اجازت دی؟ کیا ہم سب ہیومن ہیں؟ ہم آدھے انسان ہیں؟ یا کیا ہماری کوئی ویلیو ہماری جان کی نہیں جو اتنی کی؟ ہمارے ملک میں اجازت دی گئی، گورنمنٹ سے جھوٹ بولا لوگوں سے کہ نہیں جی ہم مذمت کرتے ہیں ڈرون اٹیکس کی۔ ذلت دیکھیں کیا ہے کہ پہلے ان کو اجازت دے رہے ہیں اور اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ پبلک کو کہے کہ ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، مذمت کر رہے ہیں جی ان کی۔ ایک میٹنگ ہوئی، اوپن ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر۔ اس میٹنگ کے اندر سینیٹر کارل لیون پوچھتا ہے ایڈمرل ملن سے کہ آپ یہ کیوں پاکستان میں یہ ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستانی حکومت مذمت کرتی ہے؟ ایڈمرل ملن اوپن ہیئرنگ کے اندر کارل لیون کو کہتا کہ ہم پاکستان حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتا؟ اب یہ شیم کی تو یہ بات ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ کیوں پاکستانی حکومت سچ نہیں بولتی اپنی لوگوں سے، کیوں دوگلی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، ہمیں دنیا نے نہیں ذلیل کیا۔ جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کیا ایبٹ آباد میں اسپیکر صاحب اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں، جتنی ذلت اوورسیز پاکستانیوں کو، لوگ کہتے ہیں ہم چھپ گئے، ہم دنیا کو فیس نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے تو ایک آپ ان کے لیے لڑ رہے ہیں جی ہم آپ کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اور پھر جناب جب اس کو یہاں مارا تو کیا ہمارا اہل ہے ہمارے اوپر اتنا اعتماد نہیں کر؟ ساروں نے سوٹ پہن لیا اور انگریزی بولنی شروع کر دی۔ ٹی وی پروگرام پہ جاتے تھے، جو بھی جاتا تھا پہلے بیٹھ کے انگریزی بولتا تھا کہ میں انلائٹنڈ ماڈریٹ ہوں، پھر اردو شروع کرتا تھا۔ یعنی ایک ملک کی عزت نفس ہی ختم کر کے رکھ دی کہ ہمیں اپنے آپ سے شرم آنے شروع ہو گئی کہ جی ہم پتہ نہیں دہشت گرد ہیں۔ اور اسپیکر صاحب، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب، پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ میرے سے پوچھا گیا جی کہ آپ پاکستان بیسز دے گا امریکہ کو؟ دیکھیں، میں اگلا سوال تو اسے یہ پوچھوں کہ جب ہم نے اتنی سروس دی، 70,000 لوگ ہمارے گئے، $150 ارب ہم نے اپنے ملک کا نقصان کر دیا، کیا انہوں نے ہماری تعریف کی؟ کیا انہوں نے اکنالج کیا کہ کتنی قربانی دیا پاکستان نے؟ کوئی دنیا میں ملک ہے جس نے کسی اور کے لیے اتنی قربانی دیا؟ انہوں نے الٹا برا بھلا کہا، دوگلے ہو تم۔ انہوں نے کہا جی افغانستان میں دوگلی گیم کر، افغانستان کی جنگ نہیں جیت رہے، وہ بھی ہمارے پر ڈال دیا۔ یعنی بجائے کہ اپریشیٹ کرنا، الٹا پاکستان کو برا بھلا کہا گیا۔ تو اسپیکر صاحب، اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا، کبھی اس قوم نے کسی کے لیے کسی خوف سے ہم نے اپنی ساورنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ وہ بھی شکر ہے اتنی دیر کے بعد اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سلوشن نہیں ہے، جلدی آ جاتے تو شاید اتنا زیادہ خون نہ ہوتا۔ شکر ہے آپ آ گئے ہیں، لیکن ہم تو اس سے پہلے ہمیں اس چیز پہ آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں افغانیوں کو، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کی تاریخ پتہ ہے۔ تو پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی طرح آپ ان کو ٹیبل پہ لے آؤ۔ ہمارے پاس کیا لیوریج ہے ان کو ٹیبل پہ نہ سوائے کہ ان کے کوئی خاندان یہاں بسے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے خاندانوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں؟ کیا کرے؟ اور پاکستان تو صرف ان کو کہہ سکتا ہے نا کہ ملٹری سولوشن کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں سول وار لمبی ہو جائے گی طالبان کو، اور سول وار لمبی ہوگی، افغانستان کی بھی تباہی ہے، اور پاکستان اس کے بعد وہ ملک ہے جس کو نقصان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ ڈیٹ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ ہم لیوریج کیا کریں؟
اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. میں پریزیڈنٹ غنی کو بھی ملا ہوں, میں ان کے افغانستان بھی گیا, ان کے یہاں بھی لیڈرز کو ملا. میں ان کو سمجھا کے یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں اس وقت امن ہو. ہم آگے اکانومی کا سوچ رہے ہیں, ہم سینٹرل ایشیا کا سوچ رہے ہیں, ہماری ریجنل ہماری ٹائز ہیں تاجکستان کے ساتھ, ازبیکستان کے ساتھ, ریلوے ہم بن رہے ہیں, ہم تو آگے کا سوچ رہے ہیں. تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو. ہم نہ کوئی فیوریٹس چاہتے ہیں, نہ ہم کوئی پارٹیز کو چوز کرنا چاہتے ہیں. جو افغانستان کے لوگ چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. تو ہم پارٹنرز ان پیس تو امریکہ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہم پارٹنرز ان کانفلکٹ نہیں ہو سکتے. جیسے جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے, یہ جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے ان کو ہر قسم کی تکلیف میں تھا, لیکن 5 اگست کے بعد ظلم کی انتہا ہو گئی. 80 لاکھ کشمیریوں کے اوپر 8 لاکھ ہندوستان کی فوج بٹھا دی اوپر جا کے, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں. ان کو ڈرایا دھمکایا, لوگوں کو نوجوانوں کو پکڑ کے باہر لے گئے, ان کی لیڈرشپ کو اندر ڈالا. کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ سٹینڈ لے, وہ کھڑے ہوں گے. تو آج اس ہال سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان ان کشمیر, ان دلیر کشمیریوں, ان کی خاص طور پہ خواتین جس طرح وہ کھڑی ہوتی ہیں, جس طرح وہ باہر جاتی ہیں, ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں, ان کے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو مرضی لوگ کہیں کہ جی یہ کچھ کرنے لگے یا کمپرومائز, کسی قسم کی, جب تک ہم ہندوستان سے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بحال نہیں ہوگی, جب تک جو 5 اگست کے انہوں نے جو قدم اٹھائے ہوں وہ واپس نہیں لیں گے, تب تک کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.